السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ ایک بار پھر آپ کا میزبان خواجہ زبیر احمد قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنی پروگرام سیریز خود شناسی کا سفر سید عرفان علی کے ساتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس پروگرام یا جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حلم۔ حلم کیا چیز ہے؟ السلام علیکم عرفان بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ اچھا، آپ نے ہمارے ناظرین کو پچھلے پروگرام میں علم اور معرفت، پہلے علم کی تعریف بیان فرمائی، پھر معرفت سے روشناس کرایا۔ آج ہمیں حلم کے متعلق کچھ بتائیں۔ حلم کیا چیز ہے؟ حلم، حضور قبلہ عالم سرکار ہمارے مرشد پاک آپ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے زندگی میں، وہ ہمیشہ اس کی گردن سے، حلق سے اوپر رہتا ہے، تو اس کے اندر نہیں اترتا۔ اندر وہ اس وقت اترتا ہے جب اسے اس کی معرفت عطا ہو جاتی ہے۔ اور معرفت جو ہے، علم اور معرفت جو ہے، وہ جس چیز سے مل کے دل میں اترتے ہیں وہ محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب علم معرفت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مل کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ علم جو ہے وہ علم نہیں رہتا، وہ حلم بن جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جو ہے وہ اس کے کردار میں آ جاتا ہے، اس کا کردار بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے صرف آپ کہہ لیں کہ ایک زبانی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ باعمل نہیں ہوتا۔ باعمل انسان اس وقت بنتا ہے جب علم اس کے دل میں اتر جاتا ہے، ورنہ وہ جیسے بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک توق کی صورت میں جو ہے وہ انسان کے گلے میں رہتا ہے۔ تو یہ محبت وہ چیز ہے اور معرفت وہ چیز ہے جس سے مل کے وہ دل میں انسان کے اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کچھ ہمیں ذرا ناظرین کو اس میں فیسیلیٹیٹ کریں کہ محبت کیا چیز ہے؟ ہر بندہ محبت کا ہی دعویٰ کرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں محبت ہم کس شے کو کہیں گے یا کس چیز کو ہم محبت کہیں گے؟ محبت کسی بھی انسان کی، کسی بھی انسان سے محبت یا کسی انسان کی کسی ذات سے محبت جو ہے وہ صرف ایک صورت میں اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے رنگ میں ڈھل جائے۔ اگر وہ اس دوران کوئی خواہش یا غرض یا طلب رکھتا ہے اس سے تو پھر وہ محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ دو واضح چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ پہلی ادب ہے اور دوسری خدمت ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کا ادب کرے گا اور وہ اس کی خدمت بھی کرے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کی مخلوق سے محبت کرے گا اور اس کا ادب بھی کرے گا اور اس کی خدمت بھی کرے گا۔ اور اگر صرف وہ محض محبت کا لفظ زبان سے ادا کرتا ہے اور اس کے عمل میں یہ دو چیزیں ادب اور خدمت نظر نہیں آتی تو وہ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ سبحان۔ تو انسان کی زندگی اور موت، اس میں محبت کا کیا کردار ہے؟ زندگی اور موت میں انسان کی محبت تکلیف بھی بن جاتی ہے اور راحت بھی بن جاتی ہے، رخ کا فرق ہے۔ اگر انسان کی محبت جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، اس کی خواہشات، ان کی طرف ہے تو پھر اس کے لیے وہ اتنی ہی تکلیف کا باعث، وہ اس کی زندگی بھی اتنی تکلیف میں رہتی ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اتنی ہی تکلیف میں اس سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خواہشات سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ بے شمار لوگ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں ایسے جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور زندگی بھی تکلیف میں گزارتے ہیں، اور پھر موت کا وقت جب آتا ہے تو موت سے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ بے شک۔
کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، صرف ان کے نزدیک مادی دنیا سب کچھ ہے. موت ان کے نزدیک ایک خوفناک لفظ بھی ہے اور ایک خوفناک پروسیس بھی ہے دنیا سے جانے کا. اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے انبیاء سے محبت کی ہے، اس کے اولیاء سے محبت کی، انہوں نے ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی پھر اس کی مخلوقات کی بھی. ان میں ان کے لیے ادب بھی شامل ہو گیا ان کی زندگی میں، اور ان کی خدمت بھی. آپ دیکھیں انبیاء کی سیرت کو پڑھ لیں، تمام انبیاء نے مظلوموں کی داد رسی کی، بے شک ظالموں کو روکا، اور جتنے بھی ان کے وارث ہیں وہ علماء جو ظاہری اور باطنی علوم کے وارث ہیں، ان کے جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی انسانیت کی خدمت ہی کی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اب ان کے لیے موت، ان کی زندگی بھی اللہ پاک نے باعث خیر و برکت رکھی، اب ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اور ان کی موت بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بنائی. بے شک. دنیا دار، دنیا کی محبت رکھنے والا، وہ اس کی زندگی اور اس کی موت اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنائے. بے شک. اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کی مخلوق سے محبت کی، ان کا ادب کیا، ان کی خدمت کی، تو اللہ پاک نے ان کی زندگی اور ان کی موت جو ہے وہ لوگوں کے لیے مثال بنا دی. بے شک. جیسے ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اس صبح غسل کیا، لباس بدلا، تیل لگایا، کنگھی کی، سرما لگایا. آپ کی زوجہ بیٹھی ہیں پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے کہ آپ اتنے تیار ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج وصال کا وقت ہے. تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ غم کی بات. تو آپ نے جواب دیا کہ واہ خوشی کی بات. انہوں نے عرض کیا کہ اے بلال، یہ کیسے خوشی کی بات ہو گئی جب کہ آپ مجھ سے بچھڑ رہے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں سے، لذتوں سے دور ہو رہے ہیں جہاں آپ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بچھڑنے کا اور اس دنیا کی نعمتوں سے دور ہونے کا غم کروں اس وقت، یا قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی آپ کی، میں اس کی خوشی کروں. محبت کا رخ ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو نزع کا وقت ہے، جو موت کی کیفیت ہے، اس کے اوپر جتنی اس کی محبت دنیا کے ساتھ ہوگی، اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکلے گی، اسے اتنی ہی تکلیف سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر کتنے خدا موجود ہوں گے. ہر خواہش ایک بت کا درجہ رکھتی ہے. ایک بت ایک وجود ہے، اور ہر وجود میں سے روح قبض ہوگی تو اس کے جسم سے وہ روح نکلے گی. اور اگر کوئی شخص اللہ پاک سے ملاقات کا مشتاق ہوگا، اپنے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوگا، تو اس کے لیے وہ موت جو ہے وہ راحت ہوگی، وہ لذت ہوگی. یہ حدیث میں بھی آتا ہے، یہ صوفیاء نے بھی اپنے اقوال میں یہ چیزیں بیان کی ہیں. تو کسی بھی انسان کی زندگی میں محبت، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت میں بھی، یہ صرف اس کے رخ کا فرق ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہی زندگی کل ہے، تو پھر اس کے لیے یہاں سے جانے کا وقت جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اور اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پاک سے ملاقات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونے کے لیے تڑپ رکھتا ہے اپنے اندر، تو پھر اس کے لیے وہ محبت جو ہے وہ راحت کا باعث ہو جائے گی. بے شک. بے شک. محبت کے درجات، ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. محبت کے درجات جو ہیں یہ ہر ایک انسان کے لیے مختلف ہے. اس کی سوچ، اس کے علم، اس کی معرفت، اس کی طلب ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی محبت کس چیز سے ہے.
اور یہ جتنے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسفل سافلین سے لے کے فی احسن تقویم تک، بے شک، یہ اصل میں محبت کے ہی رخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ جہنم کے طبقات ہیں، وہ پستی کی تہ سے لے کے اور بلندی تک سبحان وہ جنت کے درجات ہیں۔ تو یہ ایکچولی انسان کی محبت کے ہی درجات ہیں سارے کے سارے۔ اللہ، اگر اس کی محبت کہہ لیں کہ لذتوں اور شہوتوں کی طرف ہوگی تو وہ اتنا ہی پستی کی طرف جائے گا، سبحان اللہ، اور اگر اس کی محبت کا رخ جو ہے وہ پاکیزگی، طہارت اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ رخ ہوگا اللہ پاک کی طرف، تو اتنی ہی اس کے درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے، تو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ جب یہ پڑھے تو وہ یہ دیکھ سکے، جیسے وہ ایک ہمارے آرمی میں ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے اپنی اون پوزیشن نکالنے کے لیے، کہ اگر آپ کہیں دشمن کے علاقے میں ہیں اور اپنے یونٹ سے الگ ہو گئے ہیں کہیں پہ، تو فوری طور پر آپ کسی بھی رخ پہ سفر کرنے سے پہلے اپنی اون پوزیشن نکال دیں۔ سبحان اللہ، تو یہ کتاب وہ ہے جو انسان کو اس کی اپنی اون پوزیشن نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ بے شک ایسے، بے شک، انسان کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اپنے ساتھ اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کتاب پڑھتے ہوئے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق میری خوبیوں اور خامیوں دونوں، خیر اور شر جو رکھا ہے میرے اندر، ان دونوں کے متعلق اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ بے شک، اور اب پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات اپنی ذات کے ساتھ سچ بولنی چاہیے کہ میں ان میں سے کہاں فال کرتا ہوں، میرے اندر کتنے عیب غالب ہیں ابھی، اور میرے اندر اگر اللہ پاک نے کوئی صفت رکھی ہے تو وہ کون سی ہے۔ تو مجھے ان چیزوں کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے عیب ختم کر سکوں، اس کے طریقے بھی بیان کیے ہیں اللہ پاک نے، بے شک، ٹھیک ہے۔